ملعون ٹھہرا دیا. اس کا سوال بنتا تھا نا فرشتوں کے, تو فرشتے بھی شک میں پڑ جاتے ہیں کیا ہے کیسا ہوا. لیکن اللہ تعالیٰ جیسا کہ بتا دیا کہ کسی کو بھی سزا دیتا ہے پروف کر کے دیتا ہے, ایویڈنس شو کر کے کہ اس نے یہ غلطی کی ہے, اسی کے بنا پہ میں نے یہ اس کو سزا دینا ہے. تو جب انہوں نے سجدہ نہیں کیا تو وہاں پہ شیطان کو جو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو ملعون ہے, تو لعنتی ہے. اور آبا واستکبر وکان من الکافرین, اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بتایا کہ وکان من الکافرین. یہ مجھے پہلے پتا تھا, یہ وقت سے پہلے کافر تھا, لیکن اب میں نے اپنے آپ تک رکھا تھا, آپ لوگوں کو بتایا نہیں تھا. آج آپ لوگوں کے اوپر ظاہر کر دیا کہ یہ کافروں کے لشکر میں سے تھا, اس لیے اس نے سجدہ نہیں کیا. وہ تھا کہ جو کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ تھا. بات سمجھ میں آ گئی. تو یہاں پہ جو صیغہ جو استعمال ہوا ہے وہ تھا کا ہوا ہے. ابا واستکبر وکان من الکافرین, وہ کافروں میں سے تھا. یہ نہیں کہا وہ کافروں میں سے ہے یا کافروں میں سے ہوگا. پریزنٹ اور پاسٹ کا جو ہے نا فیوچر کا صیغہ یہاں پہ یوز نہیں ہوا ہے, جو پاسٹ ٹینس یوز ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ پہلے سے تھا. اور کب سے تھا؟ جب اس نے عرش مولا پہ دیکھا اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دیکھا تو تب سے تھا. ٹھیک ہے. تو اب جب آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی, آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا, اس وقت آدم علیہ السلام نے بھی اوپر دیکھا, اس نے بھی دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ٹھیک ہے. تو ابھی کتنے لوگ ہو گئے؟ 3 لوگ. ایک تو ہو گئے یعنی جبرائیل علیہ السلام, اس نے ستارہ دیکھا, چمکتا ہوا خوبصورت ستارہ دیکھا. شیطان نے یہ دیکھا کہ یہ کون ہوتا ہے اللہ کے ساتھ کھڑا ہونے والا, اس نے یہ دیکھا. آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ ہاں کوئی ہستی اس کائنات میں کوئی ایسی ہستی ہے جس سے زیادہ اللہ کو کوئی پیارا نہیں ہے. آدم علیہ السلام نے یہ دیکھا. ٹھیک ہے. تو آدم علیہ السلام نے کیا کیا؟ حکمت پکڑی. آدم علیہ السلام کو حکمت آ گئی. اور شیطان کو جو ہے اس نے جو ہے یعنی بہت حسد اور تکبر لے لیا. یہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا, کہ میرا قرآن ایسا چیز ہے بہت ساروں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت ساروں کو ہدایت دیتا ہے. سمجھ آ رہی بات؟ قرآن کی آیات ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا, بہت سارے گمراہ سے ہو جاتے ہیں اور بہت سارے جو ہے نا فلاح پاتے ہیں. تو یہ اس وقت تو قرآن ہے. اس وقت کون تھا کہ گمراہ کرنے اور فلاح دینے والے؟ تو اس وقت قرآن کی مثال وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات, یعنی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے مبارک کو یا آسمان میں عرش اللہ پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دیکھ کے کسی کو ہدایت دانائی ملتی تھی جیسے آدم علیہ السلام کو ملا, اور کسی کو گمراہی ملتی تھی جیسے شیطان کو ملا. بات سمجھ میں آ گئی. اور جبرائیل علیہ السلام نے کیوں ستارہ دیکھا؟ جبرائیل علیہ السلام فرشتوں میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے بڑے فرشتے, اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں کیا نہیں دیا ہے؟ کیا نہیں دیا؟ اختیار نہیں دیا ہے. فرشتے معصوم ہیں, فرشتے اللہ تعالیٰ کی حکم کے اوپر معمور ہے, تو ان کے پاس اختیار کی قوت نہیں ہے. اختیار کی قوت کس کے پاس ہے؟ انس اور جنس کے پاس. باقی جتنے بھی کائنات میں جو بھی جمادات, نباتات, حیوانات, فرشتے, ان کے پاس اختیار کی قوت نہیں ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے جس کام پہ معمول کیا ہے وہ اسی پہ ہے. ٹھیک ہے. اب یہ سوال جہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا 3 واقعات کیوں ہوئے؟ فرشتے جبرائیل السلام بیچ میں سے تو نکل گیا, وہ نہ اس طرف کا ہوا نہ اس طرف, اس نے سیدھا سا جواب دے دیا کہ وہ معصوم تھا, اس کے پاس اختیار نہیں تھا, اللہ تعالیٰ نے اس ڈیوٹی پہ لگایا تھا, تو اس کا ثواب تو وہ تو وہاں پہ گیا. اور فائدہ اور نقصان میں یہ 2 پارٹی گئی. کون سی پارٹی گئی؟ ہاں, جس نے حکمت پکڑا تھا آدم علیہ السلام, اور جو تھا وہ دوسرا, یہ پارٹی ہو گئی. تو ابھی اس کا یہ ہے کہ یہاں پہ بات آتی ہے تقدیر کی, ازل کی. ہاں, اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا آدم علیہ السلام کے پوچھ سے سارے اولاد پیدا کر دیا. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. آدم علیہ سجدہ بھی ہو گیا, شیطان کو لعنت بھی ملامت بھی مل گئی, اور فرشتوں کو ان کو جواب مل گیا کہ اللہ تعالیٰ کتنا حکمت اور دانائی والا ہے. ایک مٹی سے پیدا کیے ہوئے انسان کو وہ فرشتوں سے افضل اشرف المخلوقات ٹھہراتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. ٹھیک ہے. اور فرشتے نور کی پیدا کی ہوئی تھی وہ پیچھے رہ گئے, اور جو مٹی سے بنایا گیا تھا وہ آگے نکل گیا.
یہ اس کی قدرت ہے، اس کی ہمت ہے۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے تمام روحوں کو آدم کی پشت میں سے پیدا فرمایا۔ تو یہ قرآن کی بات ہے نا، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں میں۔ تو ہوا کیا، اب یہاں پہ بات آتی ہے ازل کی، کہ ہم سب یعنی کسی کو یہ جواب نہیں ملے، سب کہتا یعنی اللہ تعالیٰ نے جب ازل میں لکھا ہے تو پھر کافروں کو سزا کیوں مل رہی ہے، پھر یعنی گناہگار ان کے حساب کتاب کیوں ہو رہا ہے، یہ سب کی چیزیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر پتا نہیں ہلتا ہے تو پھر یہ کافروں یا ابلیس کو کیوں ہم نے قصوروار ٹھہرایا، کہ ان کا کیا قصور تھا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو گیا ہوگا نا، سمجھ آ رہی بات؟ تو دراصل بات یہ ہے یعنی یہاں پہ جو ٹیسٹنگ جو ہوتی جو یعنی پکڑ جو ہے وہ انسان کی جو اللہ تعالیٰ نے، میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی اختیار کی قوت جو ہے صرف اللہ کے ساتھ ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے پھر بعد میں دیا ہے یعنی ان دو انس اور جنس کو دیا ہے، ٹھیک ہے، باقی کسی کے پاس اختیار کی قوت نہیں ہے۔ تو اختیار جو ہے انسان خود اللہ تعالیٰ یعنی دونوں سائڈ دکھاتا ہے، پھر انسان خود فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے کس طرف جانا ہے، یہ فیصلہ اس کی مرضی کی ہوتی ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے چاہے صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دکھایا، باقی یہ فیصلہ جو نا آدم علیہ السلام نے کرنا ہے، ابلیس نے کرنا ہے، اس نے کیا فیصلہ کرنا ہے، اس نے کیا فیصلہ کرنا ہے، اسی کے اوپر ان کی گرفت ہے، اسی کے اوپر ان کو جزا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ابلیس کو جو ملعون اور لعنتی قرار دیا، یہ اس لیے نہیں دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے تقدیر میں لکھا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں اس لیے لکھا جب اس نے دیکھا محمد رسول اللہ اور اس کے دل میں شک پیدا ہوا، ہاں، اور یعنی تکبر پیدا ہوا، فرشتوں کو بھی فرشتوں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کی ریکارڈ میں اس کے ازل میں یہ لکھ دو یہ لعنتی ہے۔ اس وقت فرشتوں کو پتہ نہیں تھا یہ کیوں لعنتی ہے، کیوں لکھ دو، اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کر لیا، لکھ دیا، فرشتے لعنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ اس نے اتنے ہزار کروڑ سال پہلے جب میرے محمد کا نام دیکھا عرش پر اللہ پھر تو انہیں تکبر کیا، تو وہاں پہ آرڈر ہو گیا، اس کی تقدیر لکھ گیا لعنتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر بعد میں اس کو جو ہے پریکٹیکلی جو ہے آدم علیہ السلام کے سجدے کے ساتھ وہ ہو گیا، یعنی وہ تو باطنی تقدیر تو وہاں لکھا ہوا تھا، لیکن تقدیر کا ظہور پھر آدم علیہ السلام کے سجدہ نہ کرنے کے بعد ہوا، مکمل طور پہ اس کو یعنی سرٹیفکیٹ ایشو کر دیا کہ بھائی آپ آج سے بالکل لعنتی ہو گئے۔ ہاں، تقدیر تو پہلے لکھا ہوا تھا، تقدیر کے بعد بھی وہ کتنے سال اس نے عبادت کی ہے اور فرشتوں کے جو ہے نا ٹیچنگ کرتا رہا، لیکن وہ اس وقت جو ہے نا لعنتیوں میں سے یعنی ظاہری طور پہ نہیں تھا، صرف باطنی طور پہ تقدیر الہی میں تھا۔ جب سجدہ نہیں کیا تو وہ پھر لعنت کا توق پہنا دیا گیا ان کو ایویڈنس کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ کا قانون ایویڈنس ہے، یہ آپ کو ذہن میں رکھنا ہوگا۔ تو اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب میں نے یعنی روحوں کو پیدا، یہ ہم سمجھ میں آ گیا نا کہ تقدیر شیطان کے ساتھ تقدیر کیا ہوا، کیوں ہوا، ہاں۔ تو اب ہم انسانوں کی طرف آتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے حکم سے ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا ہے، اور ہم اپنی مرضی سے نہ کافر ہو سکتے ہیں نہ مسلمان، سب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، پھر ہم سے حساب کتاب کیوں ہم کو جہنم میں کیوں ڈالا جاتا ہے؟ یہ سوال آج کے دور میں ہر کسی کے ذہن میں آتا ہے، لیکن جواب کسی کو نہیں ملتا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ وہاں پہ سب ہمارے علماء حضرات بھی خاموش ہیں، باقی دنیا بھی خاموش، کسی کتاب میں دیکھو تو آپ کو صحیح طریقے سے اس کا سالڈ جو عقل مانے اور حدیث کے ساتھ وہ مبوس ہو، وہ جواب آپ کو نہیں مل سکے گا۔ تو دراصل یہ ہے کہ انسان جو وہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یعنی سارے مخلوق کو پیدا کر دیا، آدم علیہ السلام کی پوچھتے تو اللہ تعالیٰ نے بولا کہ کیا میں آپ کا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا بلا، بے شک آپ ہمارے رب ہیں۔ تو وہاں بھی کہا تو سب نے، لیکن بعد میں جب وہ دنیا میں آ گئے اللہ تعالیٰ کے وہ میرے وعدے کو بھول گئے۔ جو کافر تھے وہاں پہ تو اقرار کیا تھا کہ اللہ ہمارے رب ہے، لیکن